بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ یوکرین کی بحری فوج مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، روس کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ روس نے جنگ کے خاتمے کی تاریخ طے کر لی، یوکرین کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ سعودی عرب اور کویت کے درمیان گیس معاہدہ غیر قانونی ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ حوثیوں کے جدہ پر راکٹ اور ڈرون حملے پر ترکی کی مذمت، سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا۔ روس نے جارجیا سے اپنے دستوں کو یوکرین منتقل کرنا شروع کر دیا، امریکہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ OIC اجلاس پر بھارت کا بیان ناقابل قبول ہے، پاکستان۔ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری سکول کی بندش پر طالبات کا احتجاجی مظاہرہ۔ حکومت اور اپوزیشن کے قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں۔ پاکستان اور عالمی منظر نامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یوکرین کی بحری فوج مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، روس کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے اس خصوصی آپریشن میں یوکرینی افواج کے ناقابل تلافی نقصانات کے طور پر 14,000 سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ترجمان روسی وزارت دفاع کے مطابق مجموعی نقصان کی تعداد تقریباً 30,000 فوجیوں اور افسروں یا پوری مسلح افواج کے اہلکاروں کا تقریباً 11.5% ہے۔ روسی جنرل نے جاری اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آپریشن میں یوکرین کی فضائی قوت اور فضائی دفاعی نظام تقریباً مکمل طور پر تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی بحریہ اب موجود نہیں۔ روسی جنرل نے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بتایا ہے کہ زمینی افواج کی تشکیل کو اہم نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیری انسا یوکرین کے پاس کوئی منظم ذخائر نہیں ہے جو اسے مناسب تربیت نہ رکھنے والے علاقائی دفاعی یونٹوں کو متحرک کرنے کے ذریعے نقصانات کا ازالہ کر سکے۔ روسی جنرل کا کہنا ہے کہ یوکرین کے اب تک 3/4 فوجی طیارے اور اس کے نصف ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے ہیں اور 36 TB2 ڈرونز میں سے صرف ایک باقی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کی 16 اہم فوجی فضائی پیٹیوں پر حملے کیے اور 39 اسٹوریج ڈپو اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کر دیا ہے، جس میں 70% فوجی گاڑیاں، ساز و سامان اور ایندھن کے ذخائر کے ساتھ ساتھ جہاں 1 ملین ٹن سے زیادہ گولہ بارود محفوظ تھا، اسے بھی روسی فوج نے نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ روس 9 مئی تک جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل آف انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ روسی حکام نے اپنے فوجیوں کو 9 مئی تک جنگ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ دوسری جانب اب تک روس یوکرین کی شہر پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکا، جبکہ جن 2 شہروں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہاں بھی یوکرین کی افواج نے قبضہ واگزار کروا لیا ہے۔ جنگ سے قبل لوہانسک اور ڈونیسک میں روسی نواز باغیوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، تاہم یہ باغی ملک کے کسی اور حصے پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ ایسے میں یوکرین کی فوج نے اپنی مزاحمتی قوت کے بل پر دعویٰ کیا تھا کہ جنگ زیادہ سے زیادہ اپریل تک چل سکتی ہے، تاہم یوکرینی فوج کو نیٹو کی جانب سے تاحال کوئی مدد نہیں مل سکی، جبکہ روسی فوجیوں کو 9 مئی تک جنگ روکنے کی ہدایت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ روس ہر سال 9 مئی کو 1941 سے 1945 تک جاری رہنے والی جنگ کے خاتمے کا جشن مناتا ہے۔ واضح ہے کہ روس 9 مئی کو عظیم حب الوطنی کے دن کے طور پر یاد رکھتا ہے کیونکہ اس روز جرمنی کی افواج نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے خلیج فارس میں درہ گیس فیلڈ کی ترقی کے لیے سعودی عرب اور کویت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایک تحریری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے سعودی عرب اور کویت کے درمیان درہ گیس فیلڈ کو فروغ دینے کے معاہدے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں گیس فیلڈ کا ایک حصہ ایران اور کویت کے درمیان علاقائی پانیوں کی
سرحد پر واقع ہے۔ بین الاقوامی ضابطوں اور طریقہ کار کے مطابق اس علاقے کے آپریشن اور ترقی کے حوالے سے کوئی بھی اقدام تینوں ممالک کے تعاون سے کیا جانا چاہیے۔ اس لیے کویت اور سعودی عرب کی جانب سے تعاون کی دستاویز کی شکل میں تازہ ترین کارروائی موجودہ طریقہ کار، سابق مذاکرات اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سید خطیب زادہ نے استدلال کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کی ایران نے منظوری نہیں دی اور اس سے گیس فیلڈ کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایران اس مسئلے کے حل کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے سعودی عرب میں شہری اہداف پر ڈرونز اور راکٹ سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اس حوالے سے اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے خطے کے امن و استحکام کو نشانہ بنانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ اس تناظر میں ہم ایک بار پھر سعودی عرب کے ساتھ اپنی یکجہتی اور خلیجی خطے کی سلامتی کے لیے اپنے عزم پر زور دیتے ہیں۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں نے جدہ، جیزان اور بعض دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے جارجیا سے اپنے فوجی دستوں کو یوکرین منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے اپنے فوجیوں کو جارجیا سے یوکرین منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سینئر دفاعی اہلکار نے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے پاس یہ معلومات موجود نہیں کہ اس مرحلے پر کتنے فوجیوں کی منتقلی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ دوسری جانب اہلکار نے مزید کہا ہے کہ اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے کہ روسی افواج نے کیف میں زمینی کارروائیاں روک دی ہیں، جبکہ فضائی کارروائیاں اور میزائل داغنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور زمینی عناصر دفاعی لائنوں کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے 48ویں اجلاس پر بھارتی اعتراضات اور بیانات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے OIC وزرائے خارجہ تنظیم کے 48ویں اجلاس کے اعلامیہ پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مکمل طور پر ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ OIC امت مسلمہ کی اجتماعی آواز ہے اور اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے جس کے ارکان 57 ممالک جبکہ 6 مصر ممالک ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برخلاف کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے طاقت کے وحشیانہ اور اندھا دھند استعمال کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم کارروائیاں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت میں درجنوں طالبات نے سڑکوں پر آ کر لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کی بندش کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کو کھولنے کے پہلے ہی روز تا حکم ثانی دوبارہ بند کر دیے تھے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول گزشتہ برس اگست کے وسط میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے بند تھے۔ طالبان کے اس فیصلے کے خلاف 2 درجن سے زائد طالبات نے دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اسکول کھولو اور انصاف انصاف کے نعرے بھی لگائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کی جانب سے امر بالمعروف کے جلسے، جبکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے مہنگائی مارچ کے سلسلے میں قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ جلسے اور مارچ کے حوالے سے تینوں جماعتوں کے قافلے ملک کے مختلف شہروں سے روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا آج وفاقی دارالحکومت میں بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ مہنگائی مارچ کے لیے اپوزیشن کے قافلے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور جلسے میں شرکت کے لیے کراچی کینٹ اسٹیشن سے قافلہ خصوصی ٹرین کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا قافلہ رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی اور رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی کی قیادت میں روانہ ہوا۔
خصوصی ٹرین کے ذریعے خواتین اور مرد پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد روانہ ہوئی۔ کارکنان کے لیے خصوصی ٹرین میں 18 بوگیاں لگائی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔